الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. کہ مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، کہ مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. کہ مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. اور رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، تو پتھر بھی کرنا پڑ کر مسلمان ہو گئے. سامعین محترم، آج کی اس حسین مجلس معزز و مکرم علماء کرام کی موجودگی میں مجھ پہ علم کا کچھ عرض کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ سورج کے سامنے بجلی کا چمکنا. لیکن بڑوں کا حکم مانتے ہوئے اپنی اصلاح کی غرض سے ایسے جرأت و ہمت کر رہا ہوں. آپ حضرات دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کامیابی کی دولت سے سرفراز کرے. آمین. محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے کیا. آج میں آپ حضرات کے سامنے اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے کیا. آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ ابراہیم خلیل اللہ نے کیا. آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ اسماعیل خلیل اللہ نے کیا. آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ موسیٰ کلیم اللہ نے کیا. آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ عیسیٰ روح اللہ کروں گا. جس نبی کا تذکرہ تمام بیش 1,23,999 نبیوں نے کیا. جس نبی کا تذکرہ تمام فرشتوں نے کیا. جس نبی کا تذکرہ بحیرہ راہب نے کیا. جس نبی کا تذکرہ دستور راہب نے کیا. جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے عیسائی مؤلف اور فنکاروں نے کیا. جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے سائنسسٹ اور پترکاروں نے کیا. جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے ادیبوں نے کیا. جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے خطیبوں نے کیا. جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے محرروں نے کیا. جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے مفسروں نے کیا. جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے محدثوں نے کیا. آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ ہندوستان کے سپر اسٹار لیڈر مہاتما گاندھی نے کیا. جس نبی کا تذکرہ عروس سما نے کیا. جس نبی کا تذکرہ شجر حجر نے کیا. جس نبی کا تذکرہ جن و بشر نے کیا. جس نبی کا تذکرہ حور و ملک نے کیا. جس نبی کا تذکرہ چرند و پرند تذکرہ رب العالمین نے کیا. ورفعنا لک ذکرک. ہاں آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کے صدقے میں صدیق کو صداقت ملی. جس نبی کے صدقے میں عمر کو عدالت ملی. جس نبی کے صدقے میں عثمان کو سخاوت ملی. جس نبی کے صدقے میں علی کو شجاعت ملی. جس نبی کے صدقے میں حمزہ کو شہادت ملی. جس نبی کے صدقے میں خالد کو دلری اور بہادری ملی. جس نبی کے صدقے میں سورج کو گرماہٹ ملی. جس نبی کے صدقے میں چاند کو سماہٹ ملی. جس نبی کے صدقے میں ستاروں کو چھناہٹ ملی. جس نبی کے صدقے میں پہاڑوں کو بلندی ملی. جس نبی کے صدقے میں دریاؤں کو روانی ملی. جس نبی کے صدقے میں سمندروں کو طغیانی ملی. آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ توریت میں موجود ہے. جس نبی کا تذکرہ زبور میں موجود ہے. جس نبی کا تذکرہ انجیل میں موجود ہے. جس نبی کا تذکرہ بائبل میں موجود ہے. آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ دنیا کی تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے. آپ کو معلوم ہے نبیوں کا وہ مقدس سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا. وہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی عرصے تک بند رہا. پھر اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی. بگڑے ہوئے انسانوں پر رحم کھا کر ان کی رشد و ہدایت کے لیے عرب کی تپتی سنگلاخ وادی اور چٹیا میدان ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن اس نبی رویے کا ظہور ہوا جس نبی کا نام اسم گرامی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہے. دوستو وہ ایسے نبی تھے جو سارے جہاں کا درد اپنے دل کے اوپر سمیٹے ہوئے تھے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں. ہم امیر کا صحیح اور حقیقی مصداق تھا. اس ذات مقدس نے تمام کے تمام ظلم و ستم کے خلاف اور تب پوری انسانیت نے مسیحائی کی.
ضروری تھا کہ اس بابرکت ہستی کو سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پر بیٹھایا جاتا، مگر وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کر رہی ہو، لوگ اسے پتھر مار رہے ہو، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو مشقت میں ڈال رہی ہو، لوگ اس کے ساتھ اور اس کے چاہنے والوں کے ساتھ ظلم و جور کو وہ پہاڑ توڑ رہے ہو، جن کا ذکر سن کے ان کا کھڑا ہو جاتا ہے، کلیجہ باہر کو آنے لگ جاتا ہے۔ چنانچہ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھو، وطن کے ہوتے ہوئے بھی وطن سے بے وطن کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹا گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سینے پر پتھر رکھے گئے، حضرت سمیہ کو چیر دیا گیا، زبیر کی آنکھیں نکال دی گئی۔ مسلمانوں کو یہ خستہ حالات دیکھ کر کفار مکہ کہنے لگائے تھے اور کہے تھے اے مسلمان تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر اللہ کو برباد ہو رہے ہو، ابھی بھی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پہ سے ساری پابندیاں ہٹا دیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا اے کفار آج کا بستر بس ہو سکتے ہیں، درختوں کے پتے اور چھالوں کو کھا کر دن گزار سکتے ہیں، بھوک اور پیاس سے اب تک جان دے سکتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسی چند باتوں پر میں اپنے تقریر ختم کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ اسلام سینہ پسینہ نہ ہوتا، کہ اسلام سینہ پسینہ نہ ہوتا، خدائی کا ایسا قرینہ نہ ہوتا، کہ اسلام سینہ پسینہ نہ ہوتا، خدائی کا ایسا قرینہ نہ ہوتا، زمین و آسمان چاند سورج ستارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔